بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع ذوف بصر۔ ذوف بصر کو پہلے بیان کیا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی حکیم عزیز صاحب فرمائش کرتے ہیں تو ان کی فرمائش کو میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ دینے لگا ہوں۔ اگر ان کی تشنگی پوری نہ ہو تو خود آ کے لینتھی لیکچر میرے پاس بیٹھ کے سیکھ لے، کیونکہ اتنی لمبی تحریر جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ میں دینا مناسب نہیں ہے۔ کئی دنوں کی بات متواتر چلتی رہے تو لوگ اکتا جاتے ہیں، ان کو صرف اشارہ سہولت کے لیے یا دہانی کے لیے چاہیے ہوتا ہے، تو نوٹ فرما لیں۔ میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا اگر آپ تنگ نہ آئیں تو۔ سب سے پہلی چیز ہے ذوف بصر، آنکھوں کا کمزور ہو جانا۔ آنکھوں کے کمزور ہونے کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے، پہلے علامات سن لیں، اس کے بعد ساتھ ساتھ ان کی وجوہات آ جائیں گی۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آنکھیں اندر سے کمزور ہو جاتی ہیں، یعنی نور کم پڑ جاتا ہے۔ دوسری چیز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نور تو کم نہیں پڑتا، آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں کے اندر خشکی ہو جاتی ہے، خشکی کی انتہا کی وجہ سے آنکھیں پھٹ جاتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آنکھوں کا نور کم ہو جانا۔ آنکھوں کے نور کم ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سر کے اوپر متواتر دھوپ لگتی رہتی ہے یا گرم ماحول کے اندر رہنا پڑتا ہے، جس سے آنکھوں کا نور متاثر ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر غدی عضلاتی تحریک کے لوگوں کو ہوتا ہے، گندمی لوگوں کو ہوتا ہے، جن کی زبان نوکیلی ہوتی ہے ان کو ہوتا ہے، جو چرب زبان ہوتے ہیں ان کو یہ عارضہ لاحق آتا ہے۔ ان کا نور کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ گرمی خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر یہ نور کم ہوتے ہوتے یہ شراب خوری سے بھی لاحق ہونے والی علامت ہے۔ اگر نور کم ہوتے ہوتے دکھائی دینا ختم ہو جائے یا صرف اشارہ آتا ہو، یعنی احساس ہوتا ہو، تو اس کے لیے بہترین دوا کیا ہے؟ اس کے لیے بہترین دوا کچا شلجم ہے۔ کچا شلجم صبح خالی پیٹ 40 یوم تک کھانے سے انشاءاللہ دوبارہ سے نور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور حتیٰ کہ آنکھ سے دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی آپریشن وغیرہ کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آنکھ کے اوپر پردہ چڑھ جاتا ہے۔ یہ اعصابی غدی تحریک کا مظہر ہے اور اس کے اندر رطوبات کی بھرمار ہو جاتی ہے اور آنکھوں کا نور بالکل پورا ہوتا ہے، لیکن پردے جو ہوتے ہیں وہ دبیز ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر سے روشنی کا انعکاس کم پڑ جاتا ہے۔ اب سب سے مین چیز یہ ہے کہ اس کے لیے عضلاتی اعصابی ادویات استعمال کروائی جائیں۔ 2 ملین بہترین دوا ہے جس سے وہ دبیز پردے دوبارہ سے رقیق ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر سے نور کی کرنیں دوبارہ سے آسانی سے گزر سکتی ہیں۔ یہ منعکس سسٹم ہوتا ہے جس سے آنکھ کے اندر کوئی بھی چیز عکس اس کا جاتا ہے اور ریفلیکٹ ہو کے واپس آتا ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے آنکھوں کے اندر خشکی کا پیدا ہو جانا، جس سے دکھائی تو دیتا ہے لیکن بندہ کسی طرف دیکھ نہیں سکتا، زیادہ دیر تک نظر ٹھہرا نہیں سکتا،
یہ عضلاتی اعصابی تحریک کا مظہر ہے اور آنکھوں کے اندر خشکی یعنی دماغ کے اندر خشکی یا جسم کے اندر خون کے اندر تیزابیت کی زیادتی کی وجہ سے آنکھوں کا ٹھہرانا ممکن نہیں ہوتا، اس سے یہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ میرا اندازہ کہ مزید صاحب کو علاج معالجہ تو سیکھنے کی ضرورت پیش نہیں ہوگی، تو جو چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں اگر ان کو ضرورت ہے تو پھر کال کر لیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔